مخارج حروف کا لحاظ نہیں رکھ رہے ہوتے تو الفاظ کے بدلنے کی وجہ سے معنی بھی چینج ہوتا ہے، تو اس وقت قرآن آپ پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ بلد دولین کو بلد ظالین یا بلد زوالین پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور جو قصدن ارادتاً پڑھے تو فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ ہم ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جگہ داخل کریں گے جہاں ذلت ہی ذلت ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر آپ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو مزید 6 مخارج حروف سکھائے جا رہے ہیں کہ ان کی پہچان کرنے سے آپ کے تلفظ میں، آپ کی ادائیگی میں، قرآن پڑھنے میں مزید بہتری آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ ویڈیو سکپ کر کے جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو روکوں گا نہیں، اس میں آپ کا اپنا ہی نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل میں یقین سے کہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم پر یقین رکھتے ہوئے، کہ آپ کی تجوید میں، آپ کی قرات میں، آپ کے تلفظ میں انشاءاللہ عزوجل بہتری آئے گی۔ اور جو آپ الفاظ کو بدل کر پڑھ دیتے ہیں، مخارج حروف کا لحاظ نہیں رکھ رہے ہوتے تو الفاظ کے بدلنے کی وجہ سے معنی بھی چینج ہوتا ہے، تو اس وقت قرآن آپ پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک اگر واچ کر لیتے ہیں تو آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ چلیے اگلے 6 مخارج حروف سیکھتے ہیں کہ ان کے بغیر قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مخرج نمبر 7 ہے حروف شجریہ، جیم، شین، یا۔ اب یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 8 حرف حافیہ، یہ ہے دود، زبان کی کروٹ اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، دود۔ اور یاد رکھیے بعض لوگ دعاد کو زو اور دال پڑھتے ہیں، جیسے ولد دولین کو ولد زالین یا ولد زوالین پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح الفاظ کے بدلنے سے معنی بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے دعاد کو زال یا زوا پڑھنے پر حرام اور ممنوع قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز میں دعاد کو زوا یا زال پڑھتا ہے، دعاد کو زال اور زوا پڑھتا ہے، ولد دولین کو ولد زالین یا ولد زوالین پڑھتا ہے، تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور جو قصدن ارادتاً پڑھے تو فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ اس لیے ولد دولین پڑھنا چاہیے، نہ کہ ولد زوالین اور ولد زالین پڑھنا چاہیے، حرام اور ممنوع ہے، اور آمدن پڑھا جائے تو یہ کفر بن جاتا ہے۔ مخرج نمبر 9 دیکھیے حروف تعارفیہ، لام، نون، را، زبان کا کنارہ اور اوپر والا تالو کا اگلا حصہ، تالو کے اگلے حصے زبان کا کنارہ لگے گا تو یہ تینوں حروف ادا ہوں گے، لام، نون، را۔ مخرج نمبر 10 حروف نطعیہ، یہ بھی 3 ہے، تا، دال، طوا، زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے، جو دانتوں کی جڑ کے ساتھ کھردری جگہ ہے، زبان کی نوک وہاں پر لگے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال، طوا، زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ، جہاں پر جڑ موجود ہے کھردری جگہ، وہاں سے نوک لگے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 11 حروف لساویہ، سا، زال، زو، زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ، اگر زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، سا، زال، زوا۔ اور مخرج نمبر 12 حروف صفیریہ، زا، سین، صاد، اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں جب زبان کا کنارہ لگتا ہے تو یہ حروف صفیریہ ادا ہوتے ہیں، زا، سین، صاد۔ اور یاد رکھیے سین کو باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اور اب آئیے فرق جان لیجیے، تا اور طوا میں فرق کیا ہے؟ یہ جو تا اور طوا ہے ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الطارق، والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو گرنے والے ستارے کی قسم، اگر صحیح پڑھا جائے، اور والطارق، طوا کی جگہ تا لگا دیا جائے تو معنی یہ بنے گا آسمان کی قسم اور چھوڑنے والے کی قسم، استغفر اللہ، معنی چینج ہو جائے گا۔ دیکھیے ندخلہم ذلا ذلیلا، ذلا ذلیلا، یہ زوا ہے، یہ بھی زوا ہے۔ اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایمانداروں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جگہ میں داخل کریں گے
جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا. اور اگر اس دعا کی جگہ پر یہاں پر زال، دونوں جگہ زال لگا دی جائے، ندخلہم ذلًا ذلیلا، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ ہم ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جگہ داخل کریں گے جہاں ذلت ہی ذلت ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کفریہ معنی بن جاتا ہے. معزز سامعین و ناظرین، اس لیے میں آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کر لیجئے. آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے، میرا نقصان نہیں ہوگا، آپ کا اپنا ہی بھلا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.